بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے آج میں کس موضوع پر بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ تھمبنیل سے آپ نے پہچان لیا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ واقعی ہی آپ نے ٹھیک سمجھا ہے کہ میں مفتی تقی اور اس کی وائف کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو مفتی تقی کی وہ حالت کچھ یوں ہے کہ ان کے سر پر وہ ٹوپی ہے اور چہرے پر سنت رسول ہے، جو کہ ایک عالم کی وہ پوزیشن ہوتی ہے، عالم کی وہ حالت ہوتی ہے۔ تو شاید وہ واقعی عالم ہیں، یہ مجھے نہیں پتہ۔ تو مفتی نام ساتھ لگا ہوا ہے کہ مفتی تقی یا عامر خان، تو اب اللہ جانے کہ واقعی ہی وہ عالم ہیں یا نہیں ہیں، مفتی ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن ان کی وائف کی جو حالت ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام نہاد کے مفتی ہیں، نام نہاد کے عالم ہیں۔ سر پہ ٹوپی اپنے پہ تو ہے، اپنے سر پر تو ٹوپی رکھی ہوئی ہے، لیکن ان کے ساتھ چلنے پھرنے والی وائف ان کی شریک حیات وہ سر سے ننگی ہے۔ ان کے چہرے پر تو سنت رسول سجی ہوئی ہے، لیکن بیوی وہ چست لباس میں لوگوں کے سامنے وہ نمائش کرتی نظر آتی ہیں۔ تو میں اپنے پڑھے لکھے اور دین کو سمجھنے والے بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ اب مفتی صاحب کی حالت یہ ہے کہ ان کے سر پر ٹوپی ہے اور ان کے چہرے پر سنت رسول سجی ہوئی ہے، ان کا چہرہ سنت رسول سے مزین ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علماء کی جماعت سے ہیں اور ان کا اٹھنا بیٹھنا عالم لوگوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے علماء کی مشابہت اختیار کی ہوئی ہے، لہٰذا وہ عالم ہی ہوں گے۔ لیکن ان کی وائف کی یہ حالت دیکھ کے بالکل معلوم نہیں ہوتا۔ جو انسان خود اپنی حالت یہ بنا سکتا ہے تو کیا اپنی بیوی کو وہ سمجھا نہیں سکتا؟ عجیب حالت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں لوگوں کے سامنے لے کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر وہ واقعی ہی عالم ہیں، مفتی صاحب سے میں مخاطب ہوتی ہوں، مفتی صاحب اگر واقعی آپ مفتی صاحب ہیں، آپ عالم ہیں، عالم دین ہیں، تو آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہوگی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی اپنے گھر میں ٹکی رہو اور جاہلیت کی طرح وہ بناؤ سنگار کر کے باہر نہ پھرو۔ اور آپ نے یعنی مفتی بھائی انہوں نے یہ بھی قرآن مجید کی آیت پڑھی ہوگی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں ڈال لیا کریں جب وہ باہر نکلیں۔ جلابی بہن وہ جلباب سے ہے۔ جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے عورت کا سارا جسم وہ چھپ جائے، یعنی باہر نکلتے وقت بڑی چادر، بڑی اوڑھنی وہ اوڑھ لی جائے تاکہ زیب و زینت ظاہر نہ ہو۔ تو کیا آپ کی بیوی مومنات میں شامل نہیں؟ کیا آپ کی بیوی، آپ کی وائف، آپ کی شریک حیات وہ ایمان والیوں میں شامل نہیں؟ یا آپ مومنین میں شامل نہیں؟ یا قرآن کی آیات پر آپ کا عمل وہ بالکل بھی نہیں ہے؟ احادیث اس کے بارے میں کبھی آپ نے سوچ بچار نہیں کی؟ کیا یہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے؟ کیا آپ ایمان والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہیں؟ بڑی دکھ کی بات ہے۔ مجھے یہ بات کرنے کا وہ خیال تب آیا جب میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی کہ اس میں ایک حسام نامی آدمی وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ وہ علیحدگی کی باتیں کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پہلے فیمس ہونے کے لیے انہوں نے وہ اپنی بیوی کو وہ دنیا کے سامنے سوشل میڈیا پر سامنے لے کے آئے، لیکن جب وہ فیمس ہو گئے، ان آگے بڑھ گئے، بیوی اتنی آزاد ہو گئی کہ اس نے جب اپنی بیوی کی آزادی کو دیکھا تو اس نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ انبن ہو گئی درمیان میں کہ بیوی اب واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور شوہر اس کو کہتا ہے کہ اپنی واپس زندگی میں آؤ، جیسے پہلے تھی ویسے آؤ۔ اب واپس آنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟
یہ اس لیے ہوا کہ پہلے مرد جو ہیں اپنی بیویوں کو آزاد کر لیتے ہیں، اپنی بیویوں کے جو ہے اس کو کسی مقصد کے لیے، یعنی کہ جیسے آپ کی بیوی پہلے جو ہے شروع میں آپ کی بیوی نے جو ہے وہ کھانے بنانے شروع کیے، اور جو ہے اس کے بعد وہ سامنے نہیں آتی تھی، اس کی جو ہے وہ ریسپی کی جو ہے وہ ویڈیو ہوا کرتی تھی، لیکن جو ہی اس کی جو ہے ویڈیو وائرل ہوئی آپ کے ساتھ جو ہے ننگے چہرے میں اور بے پردگی میں، تو وہ آپ نے اس کو جو ہے لے کے پوری جو ہے دوبارہ پھر اب تو ریسپی والی ویڈیوز آتی ہی نہیں ہیں، اب تو صرف اور صرف جو ہے وہ جسم کی نمائش کی آ رہی ہیں۔ جسم، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، کہ جسم جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہا ہے، باریک لباس، چست لباس، تنگ لباس، اور آپ اس کو جو ہے انٹرویو دینے کے لیے غیر مردوں کو اس کے سامنے جو ہے بلاتے ہیں، اور جو ہے شادی کی تقریبات میں لے کر جاتے ہیں، اور جو ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن پوری دنیا جو دیکھ رہی ہے شادی کی تقریبات میں 100 150 200 بندہ ہوگا، 500 بندہ ہوگا زیادہ سے زیادہ، تو 1000 بندہ ہو جائے گا، لیکن پوری دنیا جو لاکھوں کے حساب سے دیکھ رہی ہے وہ کہاں گئی بات۔ اب اسی بات کو لے لیں کہ اور بھی علماء ہیں، اور بھی مفتی حضرات ہیں، اور بھی جو ہیں قاری حضرات ہیں، ان کی بھی ازواج ہیں، ان کی بھی جو ہیں شریک حیات ہیں، کل کو وہ بھی اپنے جو ہیں شوہروں سے یہ مطالبہ کریں گی کہ فلاں جو ہے مولوی وہ تو اپنی بیوی پہ پابندی نہیں لگاتا، وہ تو اپنی بیوی کو لے کے ننگے منہ ننگے سر لے کے گھومتا ہے، ہمارے اوپر سختی کیوں ہے، ہمارے اوپر پابندی کیوں ہے، ننگے سر نہیں لے کے گھومنا تو کم از کم ہمیں ننگے منہ تو جانے دو، ہمیں اس لباس میں تو جانے دو۔ وہ ایسے اگر جو ہے یہ معاشرے میں چل گیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے یہ جو ہے یہ بات کرنے کی کیوں جو ہے یہ آپ سے جو ہے وہ جسارت کی ہے، کہ اس وجہ سے کہ جو حسام ہے اس کے چہرے پر بھی سنت رسول سجی ہوئی ہے، اس نے اپنی جو ہے اب توہین سمجھی کہ میں جو ہے ایک میری مشابہت جو ہے وہ علماء سے ہے، میرے چہرے پر سنت رسول ہے، بیوی میری ننگے سر ہے، اور اس نے ضرورت محسوس کی ہوگی کہ میری بیوی اس حالت میں جو ہے مجھے نہیں چاہیے، مجھے میری بیوی اچھی حالت میں چاہیے۔ تو یہ ہوئی نا غلط بات، جس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ وہ جیسے پچھلے دنوں میں نعرہ لگ رہا تھا میرا جسم میری مرضی، اس میں تو عورتیں چند گھنٹوں کے لیے باہر نکلتی ہیں تو اس میں آ کے نعرے لگاتی ہیں، اور جناب انہوں نے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگایا اور چلی گئیں۔ میرا جسم میری مرضی کو عملی جامہ پہنا کے اپنی زندگی کی روٹین بنا لی۔ آپ نے تو اپنی جو ہے وہ کر کے دکھایا، آپ نے میرا جسم میری مرضی کر کے دکھایا اور اپنی روٹین بنا لی۔ انہوں نے تو جناب وہ تو پتہ نہیں ہیں بھی کون تھی، کیسی تھیں، کس خاندان سے، کس معاشرے سے تھیں، لیکن آپ نے تو علماء کی توہین کر دی، اس داڑھی کی توہین کر دی، اس ٹوپی کی توہین کر دی۔ کم از کم میرے بھائی، میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، آپ اس داڑھی کی اور اس جو ہے وہ ٹوپی کی لاج رکھتے، اس پیاری سی سنت رسول کی لاج رکھتے، جس کو آپ نے اپنے چہرے پر مزین کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے کہ باقی معاشرہ جو ہے وہ بھی، کیونکہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، عورتوں کی جو ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ جب وہ ایسے دیکھیں گے کہ مولوی حضرات اپنی بیویوں کو ایسے کرتے ہیں، وہ پھر اپنے شوہروں سے جو ہیں وہ بغاوت پہ اتر آئیں گی، وہ باغی ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ علماء حضرات جو ہیں وہ ایسے اگر کریں گے تو ہمارے معاشرے میں جو ہے ایک بغاوت والا معاملہ چل پڑے گا۔ عورتوں کا جو ہے وہ بے لباس ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا، یعنی عورتیں جو ہیں کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ، عورتیں کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، اور آپ کی بیوی کی حالت یہی ہے۔ معزز سامعین، مفتی صاحب کی ذرا اہلیہ کی ذرا دیکھیں، یہ کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہیں۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ، عورتیں کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ، اور عورتیں کپڑے پہنے ہوئے بھی عَارِيَاتٌ ننگی ہوں گی، مُمِيلَاتٌ مائل کرنے والی ہوں گی، یعنی مفتی صاحب کی بیوی جو ہے وہ غیر مردوں کو اپنا حسن دکھا کے، اپنا آپ دکھا کے تو مائل کرنے والی جو ہے وہ حرکتیں کر رہی ہے۔ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، مائل ہونے والی، رؤوسہن، ان کے سر جو ہیں کأسنمۃ البخت،
بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، مائلہ مائل ہونے والی، لا يدخلن الجنہ جنت میں وہ ہرگز داخل نہیں ہوں گی، جنت میں نہیں داخل ہوں گی، ولا یجدن ریحہا اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، وَإِنَّ رِيحَهَا اور بے شک اس کی خوشبو لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةٍ کذا وکذا البتہ دور دور کے مسافت سے پائی جاتی ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ عورتیں جو اپنی نمائش کرتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں لباس کیسا ہے اور ننگا جسم ہے، کپڑے پہننے ہوئے بھی چست لباس ہے، تنگ لباس ہے، اور اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے، ساری دنیا کو دکھا رہی ہے۔ اور اگر بات کوئی کرے تو کہتے ہیں لوگ مجھ سے جی جیلسی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میری بہن، آپ سے کہیں زیادہ حسین دنیا میں عورتیں موجود ہیں، آپ سے کہیں زیادہ عورتوں کے پاس اچھے کپڑے اور اچھی جیولری ہوگی۔ یہ آپ کی سوچ ہے، جیلسی کوئی نہیں کرتا۔ لوگ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ دین کی لائن میں ہونے والا شوہر، اس کی بیوی کی یہ حالت، اس لیے وہ اپنی دین کی جو ہے وہ توہین سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہمارے علماء کی جو ہے زندگیوں میں ایسے معاملات ہوں۔ تو کوئی آپ سے جیلسی نہیں کرتا، کوئی آپ سے حسد نہیں کرتا، یہ آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارا دین بدنام نہ ہو، ہمارے علماء بدنام نہ ہوں، ہمارے علماء جو ہیں ان کا لوگوں پر اچھا اثر پڑے، علماء کے بارے میں اچھی سوچ ہو، تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ کوئی عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہر کے لیے۔ آپ کو زینت کا شوق ہے، بناؤ سنگار کرنے کا شوق ہے، اچھی جیولری پہننے کا شوق ہے، تو آپ اپنے شوہر کے لیے تیار ہو کر اپنے شوہر کو دکھائیں۔ شوہر صاحب جو ہے اپنے ساتھ لے کے ساری دنیا کو تو نہ آپ کا بناؤ سنگار دکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ کہ عورت جو ہے زور سے زمین پر اپنا پاؤں بھی نہ مارے کہ اس کا جسم چھلکے نہیں، اس کے جسم پر بجنے والا زیور جو اس کی آواز غیر مردوں تک نہ جائے، اور اس کے جسم جب چھلکے گا غیر مرد کی نظر پڑے گی تو گناہ ہوگا، مرد کو گناہ ہوگا، اور عورت اگر جان بوجھ کے ایسے کرتی ہے تو پھر عورت بھی گناہ میں شریک ہوگی۔ تو اس لیے میری بہن جلسی کوئی نہیں کرتا، صرف اور صرف اپنے جو ہے اس دین کو جو ہے ہم بدنام ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ حسن اپنا دکھاؤ، اپنے شوہر کو دکھاؤ، اپنا جو ہے وہ میک اپ ہے، اپنا جو بناؤ سنگار ہے وہ اپنے شوہر کو دکھاؤ، اپنے گھر میں چار دیواری میں رہ کے۔ یہ آپ کو بالکل کبھی سوچ نہیں آئی کہ شوہر کے سر پر تو ٹوپی سجی ہوئی ہے اور میرا سر ننگا ہے، شوہر کا لباس تو ڈھیلا ڈالا ہے اور میرا لباس چست ہے، جسم کا جو ہے وہ سارے اعضاء جو ہے ظاہر ہو رہے ہیں، اور جسم جو ہے باریک لباس کی وجہ سے نظر بھی آ رہا ہے، چھلک رہا ہے جسم۔ تو اس لیے ان باتوں پر غور کیجیے، اگر میری بات کسی کو جو ہے وہ بری لگے تو پیشگی معذرت، سوائے مفتی اور اس کی اہلیہ کے، ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ وہ کوئی ایسی نصیحت جو ہے وہ ان کو کر دیں، یا اس موضوع پر جو ہے کوئی بیان جو ہے وہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں بہت تاثیر رکھی ہے، بہت اثر ہے، تو آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے کہ مفتی جو ہے تقی یا عامر خان اس کو جو ہے تھوڑی سی شرم آئے اور اپنی بیوی کے بارے میں کچھ سوچے، یہ نہ ہو کل کو اس کی بیوی اس کے ہاتھوں سے نکل جائے تو پھر روتا پھرے، یہ نہ ہو پانچویں کی تلاش میں نکل کھڑا ہو۔ تو اس لیے باقی علماء کی، باقی جو ہیں عورتیں، ان کی زندگیوں کو بچاؤ۔ باقی عورتیں بھی ضد کریں گی، باقی عورتیں بھی کہیں گی کوئی بات نہیں ہے، وہ فلاں عالم صاحب ان کی بیوی ایسے کرتی، ہم بھی کر رہے تھے، پھر کیا؟ تو اس لیے اس معاشرے کو بچاؤ۔ تو اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگیں تو شیئر کیجئے تاکہ مفتی تقی جو ہے، عامر خان جو ہے، اس تک میری بات پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔